ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری بات 10 افراد تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ گے، پہنچاؤ گے تو تمہیں 10 دنوں میں خوشی مل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح ہمیں دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا واجب ہو جائے گا؟ اور حکم عدولی کی صورت میں کیا ہم نقصان کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان خواب میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں تو وہ آپ ہی نظر آئے ہیں۔ اور یہ 3-4 طریقے اس کے بتائے گئے ہیں شناخت اور پہچان کے، کہ یا تو خود نبی کریم بتائیں گے میں تمہارا نبی ہوں، یا غیب سے آواز آئے گی کہ یہ تمہارے نبی ہیں، یا دل میں الہام خیال ہوگا یہ میرے نبی ہیں، یا کوئی ندا آری ہوگی کہ بھئی یہ ہٹ جا نبی کریم تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہونے کے بعد جس کو آپ دیکھیں گے وہ ضرور ہمارے نبی ہی ہوں گے۔ ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غیر مناسب صورت کے اندر دیکھا، جیسے بغیر داڑھی کے یا اور کوئی مسئلہ، تو یہ دیکھنے والے کے باطن کی خرابی کی نشانی ہوگی، لیکن بہرحال خواب حق ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کے ساتھ ہی علماء نے بیان فرمایا کہ خواب میں نبی کریم کا آنا حق، لیکن جو آپ بات بیان فرمائیں گے وہ شرعی حجت نہیں ہے، اس میں سننے والے کی مسٹیک ہو سکتی ہے، اس میں دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پازیٹیو اور اچھی چیز بیان فرمائیں، اس پر بھی عمل پیرا ہونا لازم نہیں ہے۔ مثلا سرکار فرمائے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھو، تو یہ کوئی حکم ویسا حکم رسول نہیں ہے جیسے حدیثوں کے اندر آیا کہ عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، کریں تو بہتر، نہیں کریں نہ بہتر۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی حکم ملے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ خلاف شرع ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم نے فرمایا ہی نہیں، یہ کچھ اور شیطانی ایرر شامل ہو گئے جو سننے والے کو سننے میں فرق کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا۔ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم شراب پیو، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے سننے میں فرق آیا، نبی کریم نے فرمایا ہوگا شراب نہ پیو، لہٰذا آپ نے تصحیح فرما دی۔ اب یہ جو نفس مسئلہ ہے کہ یہ 10 کو فارورڈ کریں، 10 تک پہنچائیں، نہیں پہنچاؤ گے تو نقصان ہوگا اور پہنچا دو گے تو فائدہ ہوگا، ایسی چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیغام کے بارے میں بھی پولائٹلی اتنا فرمایا، لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جب صحابہ کرام آخری خطبے میں موجود تھے، سرکار نے فرمایا چاہیے کہ موجود صحابہ اس بات کو غائب تک پہنچا دیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پہنچاؤ گے بیویاں مر جائیں گی تمہاری، بچے تباہ ہو جائیں گے، کاروبار ایسا ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں۔ یہ وہ پرچے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، مسجدوں کے باہر بانٹتے تھے کہ ایک بنگالی بابا مدینے میں وہ سو رہا تھا، اس کو خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بانٹو، اگر نہیں بانٹو گے 7 دن میں تمہاری بیوی مر جائے گی۔ تو یہ اوٹ پٹانگ باتوں پر ہم فوراً عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیتی ہیں، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ذہن پریشان ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قرآن سن کر، حدیث سن کر، عذابات سن کر، بے نمازی پن کے عذابات سن کر ہمارے بالوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہم وہی بے عملی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، کر لیں گے۔ یہ ایک میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک بیمار قلب کی علامت ہے کہ جس چیز کا کوئی شرعی ثبوت نہیں وہ ہمارے دل پہ اثر انداز ہو جائے بلکہ ہمیں ڈپریسڈ کر دے، اور جس کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہو اس کا اثر قبول نہ کریں۔ اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے۔